اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کے حوالے سے مجھے کچھ سوالات لوگوں کے موصول ہوئے اور پھر لوگوں نے رابطہ بھی کیا فیس بک واٹس ایپ پہ، اور وہ مسند ابو داؤد الطیالسی کی حدیث ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت، جو ابو داؤد الطیالسی داؤد الواسطی سے روایت کر رہے ہیں اور اس کی توثیق بھی کر رہے ہیں۔ میں تفصیلاً اس کا ٹیکسٹ تو ذکر نہیں کروں گا، البتہ ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو داؤد الواسطی یا داؤد بن ابراہیم الواسطی ہیں، یہ دراصل قزوین کا قاضی تھا جو کہ کذاب تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 237 رقم 804 پہ امام بخاری نے اس داؤد بن ابراہیم الواسطی کا ذکر کیا ہے جس نے حبیب بن سالم سے سماع کیا اور جس سے ابو داؤد الطیالسی نے روایت لی ہے۔ تو یہاں پہ یہ تصریح ہو جاتی ہے کہ حبیب بن سالم سے جس ابو داؤد الطیالسی نے روایت لی ہے، حبیب بن سالم سے جس داؤد بن ابراہیم نے روایت لی ہے اس سے ابو داؤد الطیالسی نے روایت لی ہے، اور علی بن المدینی نے یہ بھی کہا کہ یہ بصری ہے۔ امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ اس نے حبیب بن سالم سے روایت لی ہے اور اس سے ابو داؤد الطیالسی نے روایت لی ہے، اور پھر اپنی سند سے ابو داؤد الطیالسی کا یہ قول بھی بیان کیا کہ انہوں نے اسے ثقہ کہا۔ یہ الجرح و تعدیل جلد 3 صفحہ 407 اور رقم 1865 ہے۔ ابن حبان نے لکھا کہ داؤد بن ابراہیم الواسطی بصرہ میں رہائش پذیر تھا، اس نے طاؤس اور حبیب بن سالم سے روایت لی ہے اور اس سے عبداللہ بن مبارک اور ابو داؤد الطیالسی نے روایت لی ہے۔ یہ الثقات جلد 6 صفحہ 280۔ پھر اس طرح امام ذہبی میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 5 رقم 2594 میں لکھتے ہیں کہ اس نے حبیب بن سالم سے روایت لی ہے اور اس کی طیالسی نے توثیق کی ہے اور اس سے روایت لی ہے۔ ابن حجر نے بھی تعجیل المنفع صفحہ 118 رقم 280 میں لکھا ہے کہ داؤد بن ابراہیم الواسطی کو ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ داؤد بن ابراہیم جس نے حبیب بن سالم سے روایت لی ہے اور جس سے ابو داؤد الطیالسی نے روایت لی ہے اور جس کو ثقہ کہا ہے، اس کے بارے میں یہ اقوال تھے۔ اور اب سے امام ابن ابی حاتم جو ہے وہ ان کے والد کا آپ موقف دیکھیں جو داؤد بن ابراہیم الواسطی قاضی قزوین تھا۔ یہ بالکل اسی کے ترجمہ کے آگے جلد 3 صفحہ 407 رقم 1866 جو الجرح و تعدیل کا ہے کہ امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ یہ قاضی قزوین تھا اور اس نے شعبہ اور وہیب سے روایت لی ہے اور اس سے محمد بن ایوب نے روایت لی ہے۔ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ یہ والا داؤد بن ابراہیم متروک الحدیث ہے، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ تو میں اپنے ماموں کے ہمراہ قزوین گیا تو یہ اپنی مسند اٹھا کر میرے ماموں کے پاس لایا۔ جب میں نے مسند ابو بکر کا ابتدائی حصہ دیکھا تو اس میں ایک حدیث موجود تھی جس کی شعبہ کی طرف جھوٹی نسبت کی گئی تھی، تو میں نے اسے ترک کیا۔ میرے ماموں نے کوشش کی کہ میں اسے روایات نوٹ کروں لیکن میں خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ جس راوی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ واسطی وہ والا تھا جس نے یہ حدیث روایت کی ہے، تو امام ابن ابی حاتم نے دونوں میں فرق کیا ہے اور باقاعدہ پھر اپنے والد کی شہادت بھی جو دی ہے کہ وہ خود اس کے پاس گئے تھے جو قاضی قزوین تھا اور اس کو ترک کیا تھا۔ اور پھر التدوین فی اخبار قزوین جلد 3 صفحہ 1 میں عبد الکریم بن رافع القزوینی بھی لکھتے ہیں کہ جو داؤد بن ابراہیم العقیلی ابو سلیمان الواسطی قزوین کا قاضی تھا، یہ ہارون الرشید، مامون الرشید اور امین الرشید کے دور میں بھی یہ قزوین کا قاضی تھا۔ اس نے شعبہ بن الحجاج، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، حشیم، خالد بن دینار اور مالک بن انس سے سماع کیا، اور اس سے سماع کرنے والوں میں عمر بن سلمہ الجوفی اور یحییٰ بن عبدک ہیں۔ انہوں نے اسے رے، ہمدان اور عراق میں سماع کیا، اور پھر اس کے بعد مصنف نے ابو حاتم رازی والا واقعہ نقل کیا ہے، یعنی کہ عبد الکریم رافع القزوینی بھی اس چیز پہ یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو اوپر بیان کیا کہ اس نے شعبہ سے روایت کی ہے، اور یہی شعبہ سے مسند ابو بکر کی ایک روایت کی وجہ سے ابو حاتم رازی نے اسے ترک کیا تھا۔ ذہبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ قزوین کا قاضی ہے، اس نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 4 رقم 2592 میں۔ تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک جرح و تعدیل کے امام کی نظری اور بصری شہادت ہمیں مل گئی، جنہوں نے خود اس کذاب کو دیکھا جو قاضی قزوین تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دونوں راویوں کو ڈیفرنٹ جگہ پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ایک کو ابو داؤد الطیالسی کی سند سے ثقہ کہا
اور دوسرے کو جو کہا کہ یہ ابو حاتم رازی نے کہ میں نے اسے ترک کر دیا تھا. تو جو خطیب البغدادی کے المتفق والمفترق صفحہ 877 رقم 469 پر انہوں نے داؤد بن ابراہیم الواسطی کے ترجمے کی بات کی ہے کہ یہ شعبہ سے روایت کرتا ہے اور اس سے محمد بن صالح الاشج روایت کرتے ہیں. تو اس سے قطعاً بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ وہ والا داؤد بن ابراہیم الواسطی ہے جو قاضی قزوین تھا یا طیالسی کا استاذ تھا. تو یہ امام ابو حاتم رازی کی جو ہے وہ بالکل صریح ہمیں اسٹیٹمنٹ جب مل گئی ہے تو ہمیں اس بات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو مکس اپ کیا جائے. پھر بھی اس کے باوجود یہ لوگ اس کو مکس اپ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا ابو داؤد طیالسی کی جرح و تعدیل قبول نہیں ہے. تو امام زابی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح و تعدیل صفحہ 180 پر امام ابو داؤد طیالسی کا ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب انہی ائمہ کے ذکر کے لیے ہے جن کا قول جرح و تعدیل میں قبولیت کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کا قول جرح و تعدیل کے حوالے سے حیثیت رکھتا ہے یا نہیں. تو جو داؤد بن ابراہیم الواسطی ہے وہ ابو داؤد طیالسی نے اس کی توثیق کی ہے اور ان کی توثیق قابل قبول ہے. یہ تو اس روایت کے حوالے سے ہو گیا تھا. چلیں یہ تو اس روایت پر تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی روایت بتاتا ہوں جس کی سند پہ تو یہ قطعاً کلام کر ہی نہیں سکتے. حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 274 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و بلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر و برائی کے بارے میں پوچھتا تھا. کیا تم میت احیاء یعنی ان زندوں کے بارے میں جو مردوں کے برابر ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھتے؟ چنانچہ حضرت حذیفہ خود ہی بیان کرنے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو ضلالت گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی اور کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی. چنانچہ جس نے ان کی دعوت کو قبول کرنا تھا اس نے قبول کر لیا. جو پہلے مردہ تھا وہ حق پر زندہ رہنے لگا اور جو پہلے زندہ تھا وہ باطل پر مر گیا. پھر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، چنانچہ نبوت کے بعد اس کی نہج پر خلافت قائم ہوگی. پھر اس کے بعد ملک عزوز کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. پس بعض لوگ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اس بادشاہت کا انکار کریں گے. لامحالہ انہوں نے کامل حق پر برقرار رہنے کی پابندی کی، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی دل و زبان سے اس بادشاہت کا انکار کریں گے لیکن اپنے ہاتھوں کو اس انکار سے روکے رکھیں گے. لامحالہ ایسے لوگ حق کا ایک شعبہ ترک کر دیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس بادشاہت کا دل سے تو انکار کریں گے لیکن اپنے ہاتھ اور زبان کو اس انکار سے روکے رکھیں گے. لامحالہ ایسے لوگ حق کے 2 شعبے ترک کر دیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی بادشاہت کا نہ دل سے انکار کریں گے اور نہ ہی زبان سے. پس ایسے لوگ میت احیاء زندوں میں مردہ ہیں. تو یہ روایت جو ہے وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ابو طفیل نے لی ہے جو خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان سے خلاد بن عبد الرحمن نے لی ہے جن کی المصب نے توثیق کی ہے، عبدالرزاق نے، شام بن یوسف نے اور ابو زرع رازی نے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، زابی نے اور ابن حجر نے ان کو ثقہ کہا ہے. ان سے یہ روایت بکار بن عبداللہ نے لی ہے جن کو یحییٰ بن معین اور ابن حنبل نے ثقہ کہا ہے. ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے. ان سے یہ روایت امام عبدالرزاق نے لی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ جن کی تصنیف ہے. ان کے بارے میں ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جرح و تعدیل کا ذکر کرنے کی، حافظ ہیں، امام ہیں. ان سے یہ روایت اسحاق بن ابراہیم الدبری نے لی ہے جو ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ان سے مصنف روایت کی اور ان کی روایت میں سب ترین ہے. اسحاق بن ابراہیم سے حسن بن سفیان النسوی نے روایت لی ہے جن کے بارے میں ابن ابی حاتم نے کہا کہ صدوق ہیں. ابو البرکات اربری نے کہا کہ ثبت متقدم ہے. ابن اساکر نے کہا کہ حافظ صاحب المسند ہیں. زابی نے ان کو امام شیخ خراسان کہا، حافظ ثبت کہا اور کہا کہ ثقہ اور مستند ہیں. امام حاکم نے کہا کہ یہ مسند خراسان ہے. ان سے یہ روایت ابو عمر بن حمدان نے لی ہے جن کی توثیق زابی نے کی ہے اور ابن حجر نے ابو طاہر کے قول کا رد کیا ہے کہ ان میں تشیع تھا. ابن حجر نے کہا کہ یہ غالی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان سے جو یہ روایت حسن بن سفیان النسوی سے یہ روایت ایک اور راوی نے بھی کی ہے، ابو احمد محمد بن ابراہیم بن سلیمان نے. ان کی توثیق ابو شیخ نے طبقات المحدثین بے اسمان میں کی ہے اور باقی سب نے کافی سارے لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے جن میں ابو یعلا الخلیلی اور بعد میں
زابی وغیرہ، ابن نکتہ وغیرہ شامل ہیں، ابن مندہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، حلیات الاولیاء جلد 1 صفحہ 274 میں آپ بھی اسے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ مزید کسی تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔